سر ابھی احتجاج پی ٹی آئی نے کال دی کہ 5 اگست کو احتجاج ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہی تمام جو پی ٹی آئی کے کارکنان تھے، لیڈرز تھے، ان سب کو سزائیں ہوئیں. کس طرح سے ہوئی؟ پولیس ہی مدعی تھی، پولیس ہی گواہ تھی. اچھا، اسی پولیس نے فواد چودھری صاحب کو بھی بری کیا، زین قریشی صاحب کو بھی کیا، ان کی حد تک ڈسکارڈ کی گئی ان کی گواہی. پھر اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی بری کر دیا گیا، لیکن باقی سب کو ابیٹمنٹ پہ، انسٹیگیشن پہ 3 سے لے کے 10 سال تک سزائیں دی. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو کہ اگر تو ایک حد تک ڈسکارڈ کی جا رہی ہے تو دوسری حد تک ڈسکارڈ کیوں نہیں کی گئی؟ اور پھر جتنے بھی اپوزیشن لیڈرز تھے، چاہے وہ سینٹ کے ہوں، چاہے وہ پنجاب اسمبلی کے ہوں، چاہے وہ نیشنل اسمبلی کے ہوں، ان سب کو 10 سال سزائیں دے دیں تاکہ وہ نااہل ہو جائیں. تو یہ تو بڑا اپیرنٹ ہے، نظر آ رہا ہے کہ 5 تاریخ سے پہلے ہی، آلدو پی ٹی آئی نے 5 تاریخ کو بھی کچھ ایسا کرنا نہیں تھا. یہ کیسے دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو آپ؟ نہیں دیکھیں، بد نصیبی ہے کہ جس قسم کی سزائیں آئی ہیں، جس قسم کی کورٹ پروسیڈنگز ہوئی ہیں، یہ ہمیشہ کویسچنیبل رہیں گی. ان پر اتنے اعتراضات اٹھ گئے ہیں آلریڈی کہ ہمیشہ کے لیے متنازع یہ ڈیسیجنز ہو جاتے ہیں. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے وقت کے ساتھ کچھ سیکھا نہیں ہے. ماضی میں بھی بہت سے ایسے فیصلے آئے ہیں اور آج بھی ایسے فیصلے ہیں. کل کیا ہائر کورٹ سے ریلیف ملے گا وہ بھی نہیں نظر آ رہا. 26ویں ترمیم کے بعد بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو اب تو سب کچھ حکومت کے ہاتھ میں ہے کہ کس کو سزا دے دے، کیسے دے دے، کتنے عرصے کے لیے دے دے اور اس کو ریلیف نہ ملے. تو یہ سارا جو اس وقت ملک کا نظام ہے، عدل کا نظام ہے، یہ کویسچن میں آ گیا. اور خاص طور پہ جب آپ نے سزائیں دے دیں اپوزیشن لیڈرز کو، جو قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، پنجاب اسمبلی میں، دیگر لوگوں کو، یہ اس کے بڑے منفی اثرات ملک کی معیشت پر بھی ہوں گے، ملک کے حالات پر بھی ہوں گے. کیونکہ جب آپ کا عدل کا نظام کویسچن میں آ جائے تو پھر انویسٹمنٹ نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ان کی اپنی یہ حالت ہے کہ دوسرے کو سزائیں دے رہے ہیں، جیلوں میں ڈال رہے ہیں، تو پھر ان کا مطلب یہ ہے کہ عدل کا نظام نہیں ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے وقت کے ساتھ کچھ سیکھا نہیں ہے. صحیح. سر اب اے پی سی کے پلیٹ فارم سے کچھ مطالبات رکھے گئے جس میں جتنے بھی مطالبات ہیں وہ تو اس موجودہ حکومت کے خلاف ہیں. آپ کے جتنے بھی، جس میں اگر میں بات کروں کہ ڈائیلاگز کی بات کی گئی، کنسنسس کی بات کی گئی، اس وقت ایک ہائبرڈ نظام ہے جس کا سارا فائدہ ایک خاص جماعت کو جا رہا ہے. وہ کیوں آپ کی بات مانے؟ وہ کیوں آپ کے مطالبات مانے؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ مطالبات مانے جائیں گے؟ نہیں، مانے یا نہ مانے تو ان کا مسئلہ ہے، لیکن کم از کم جو حق کی بات ہے وہ تو کرنی چاہیے کہ ضرورت کیا ہے آج ملک کے معاملات کو بہتر کرنے کی. اگر حکومت چل رہی ہوتی، ملک چل رہا ہوتا، تو پھر ہم کہتے ٹھیک ہے یہ مطالبات درست نہیں ہیں. آج حالات کو درست کرنے کے لیے، ملک کو صحیح سمت پر ڈالنے کے لیے ضروری ہے. باقی چیزیں وہاں سب کچھ جو باتیں ہوئی ہیں لکھ دی گئی ہیں، لیکن ایک بنیادی بات ہے کہ آپ کو ملک میں رول آف لا چاہیے. جب تک یہ نہیں ہوگا ملک نہیں چلے گا. ہم نے جو بنیادی جو سوشل کانٹریکٹ ہے، جو ریاست اور شہری کا بنیادی جو معاہدہ ہوتا ہے، ہم نے اس کو توڑ دیا. آپ چیپٹر 1 کو دیکھ لیں، یہ جو 21 آرٹیکلز ہیں 8 سے 28 تک، آپ ان میں سے شاید 1-2 کے علاوہ ہر آرٹیکل جو ہے اس کی وائلیشن آج ملک کے اندر موجود ہے، وہ کھلم کھلا ہے. تو جب آئین کو اس حد تک آپ اس سے انحراف کریں گے تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے آگے بڑھنا. اسی ہم نے راستہ دکھا دیا. اب حکومت، یعنی حکومت کی مرضی ہے وہ مانے یا نہ مانے. جی، مانے یا نہ مانے. حکومتیں نہیں مانتی، وہ اپنی طاقت کے زوم میں رہتی ہیں. ماضی میں بھی بہت سی حکومتیں آئی ہیں. تو اب تحریک تحفظ آئین پاکستان کس طرح سے آئین کا تحفظ کر پائے گی جب آپ لوگوں کو ایک اے پی سی کے لیے ایک وینیو نہیں دیا جاتا؟ ہمیشہ سے پہلے بھی ایسا ہی ہوا، تو یہ کس طرح ہوگا پھر؟ جی، یہ بد نصیبی ہے، لیکن بات تو ہو گئی نا. عوام نے سن لیا، ہم نے بات رکھ دی عوام کے سامنے، اس پر ہم چلتے رہیں گے. ہم نے اپنا راستہ چن لیا ہے، ہم اس پہ چلتے رہیں گے. حکومت اپنا راستہ چن لے آئین کو توڑنے کا، ٹھیک ہے. صحیح. تو آپ لوگ اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے. چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات ہوئی. ایک طرف چارٹر آف ڈیموکریسی، ایک طرف اگر پی ٹی آئی کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ڈائیلاگس تو کرنے ہی نہیں. ڈائیلاگس کرنے ہیں یا بات کرنی ہے تو ان سے کرنی ہے جن کے پاس پاور ہے. اب چارٹر آف ڈیموکریسی کے لیے تو پولیٹیکل پارٹی سے ہی بات کرنی ہوگی. اب یہاں پہ پی ٹی آئی کا اور باقی اپوزیشن جماعتوں کا جو کانفلکٹ ہے، یہ کس طرح سے سارٹ آؤٹ ہوگا؟ دیکھیں، جہاں ہم نے آئین ہی توڑ دی ہے، ہم آئین پر عمل درآمد نہیں کر رہے، وہاں کوئی چارٹر ڈیموکریسی نہیں ہو سکتا. چارٹر ڈیموکریسی کیا ہے؟ آئین ہی چارٹر ڈیموکریسی ہے. اس نے آپ کو راستہ دیا ہوا ہے. بالکل. یہ تو ہم ایک آپٹکس کے لیے کر لیتے ہیں کہ وہ اسی جو آئین کی شقیں ہیں انہی کو مختلف انداز میں لکھ کر ہم کہتے ہیں جس میں ہم سب امپلیمنٹ کریں گے. بھئی یہ آج فیصلہ کر لیں، ہم آئین کو فالو کریں گے. صحیح.
تو اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب 5 اگست کی اگر میں بات کروں، ایک دن رہ گیا 5 اگست میں، کچھ کنفیوژن آتی ہے 5 اگست کو لے کے. سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب اس کی قیادت کریں گے، آن دا ادر ہینڈ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہتے ہیں کہ مورلی سپورٹ کریں گے. ایک کنفیوژن تو یہ آتی ہے. دوسرا بیرسٹر گوہر صاحب فرماتے ہیں کہ جی یہ ایک دن کا احتجاج ہوگا. خان صاحب فرماتے ہیں کہ جب تک وہ ریلیز نہیں ہو جاتی ہے تب تک احتجاج ہوتا رہے گا. تو اس کنفیوژن میں پی ٹی آئی کوئی پریشر بلڈ کر سکے گی یا نہیں؟ ضرورت یہ ہے کہ حکومت بھی حالات کو سمجھے، اپوزیشن بھی سمجھے. آج پی ٹی آئی کو بجائے اس کے کہ وہ یہ انسسٹ کریں کہ عمران خان صاحب کو ریلیف دیں، وہ ملک کی ریلیف کی بات کریں. وہ بات کریں ملک میں رول آف لا کی، اسی میں عمران خان صاحب کے مسائل کا حل بھی ہے. آج ہمارے ملک کے مسائل کا واحد حل رول آف لا میں ہے. سر خان صاحب کے مسائل کے حل کی آپ نے بات کی. ایک طرف تو خان صاحب کہتے ہیں کہ ان سے ڈائلاگ نہیں کرنے حکومت سے، دوسری طرف ڈائلاگ کرنے اسٹیبلشمنٹ سے. پھر ٹویٹس ایسی سخت آتی ہیں کہ جن سے ڈائلاگ کرنے انہی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی ہے. آپ اسٹیبلشمنٹ کو ایک طرح سے پاور دے رہے ہیں کہ یو ہیو دا پاور. یہ خان صاحب کو کون سمجھائے گا کہ جن سے اگر آپ نے بات کرنی ہے تو پھر ان کو ٹویٹس تو ان کے خلاف نہ کریں؟ یہ بس ایک کنفیوژن ہے پوری جماعت کے اندر، لیڈرشپ کے اندر. مختلف جو لوگ مل کر آتے ہیں، مختلف باتیں بتاتے ہیں، ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان میں تضاد ہوتا ہے. خان صاحب کی اپنی سوچ میں کوئی مستقل بات مجھے نظر نہیں آئی. میرا ان کو مشورہ یہی ہوگا کہ ملک کی بات کریں، ملک کے مسائل کی بات کریں، اور ملک کے اندر قانون جو آئین کی بالادستی کی بات کریں. اس سے ملک آگے بڑھے گا. جب ملک کے مسائل حل ہونا شروع ہوں گے، عمران خان صاحب کے مسائل بہت ثانوی حیثیت رکھتے ہیں اس کے سامنے. صحیح. اور سر یہ جو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم اسمبلیوں کا بائیک آؤٹ کریں گے، اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ فی الحال تو پھر کوئی ایک آدھ اسپیچ یہ کر لیتے ہیں اسمبلی میں، اگر بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں تو پھر تو کوئی پلیٹ فارم نہیں بچا. جی بالکل. یہ اگر آپ الیکٹڈ ہیں تو آپ کو اس پلیٹ فارم پہ رہنا چاہیے جیسا بھی ہو. یہ بدقسمتی ہے کہ آج کوئی پارلیمانی قدریں نہیں ہیں، جمہوری نظام ختم ہو چکا ہے. لیکن پھر بھی جو بھی بچا کچا ہے اس کے اندر اپنا حصہ اور وہ رول ادا کریں تو ان کو ملک کے اندر پذیرائی بھی ملے گی. ان کا جو اپوزیشن کا رول ہے وہ بھی ادا کر پائیں گے. لیکن ساتھ ساتھ اپنی حکومت کو درست کریں کہ جو کے پی کے اندر کے پاس حکومت ہے اس کو ایک مثالی حکومت بنائیں، پاکستان کے عوام کو دکھائیں. صحیح. اور جو سر ایک پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ گنڈا پور صاحب کے دن پورے ہو گئے ہیں اور وہ جلد ان کی حکومت بھی چلی جائے گی، گورنر راج بھی لگ سکتا ہے. ڈو یو تھنک ایسا ہوگا؟ کیونکہ پاکستان میں تو سب کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا آپ کے ایک انالیسس میں گنڈا پور صاحب کی حکومت جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہوتا رہا ہے اور میرے خیال بدقسمتی سے ہوتا رہے گا. ہم نے کچھ نہ ماضی سے سیکھا ہے، اور میں نے کہا کہ نہ جمہوریت ہے نہ جمہوری قدریں ہیں. تو ایک اکثریت حکومت موجود ہے اور وہ جیسے بھی ہے چل رہی ہے، باقی صوبوں کی برابر اچھی یا بری ہے. تو وہ صوبے کے لوگوں کا فیصلہ ہے، آپ اس میں انٹرفیئر کریں گے. لیکن سر صوبے میں حملے ہو رہے ہیں، صوبے میں بچے مر رہے ہیں، صوبے میں ڈرون حملے بھی ہو رہے ہیں، بے گناہ لوگ بھی مر رہے ہیں. تو اس کا تو پھر یہ گنڈا پور صاحب کی اکاؤنٹیبلٹی انہی کی نہیں، سب کی ہے نا. دیکھیں وہاں پر ایک سیکیورٹی سچویشن ہے، بالکل ہے، خاص طور پر جو افغان بارڈر کے ساتھ، اور ٹی ٹی پی کا کھلی ایک جنگ پاکستان کے خلاف انہوں نے کی ہوئی ہے. اس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، اور وہ صرف صوبائی حکومت کا کام نہیں ہے، وہ وفاق کا کام ہے. اس کے اندر آرم فورسز ہیں، سب کر رہے ہیں اپنا کام. وہاں پر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آج ملک کی ضرورت ہے کہ آپ اتفاق پیدا کریں. ہم ملک کے اندر مزید نفاق بڑھا رہے ہیں. جس قسم کے فیصلے آئے ہیں اور جس طرح سے وہ آئے ہیں 2 سال کے بعد، بہت سے کویشچنز اٹھتے ہیں. میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مئی 9 کا واقعہ تھا بہت بڑا سانحہ ہے ملک کے لیے، کہ جب ملک کی عوام ہی فوجی تنصیبات پر حملہ آور ہو جائیں بالکل، تو یہ اس کی تہہ تک پہنچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہوا کیوں ہے. جنہوں نے کیا ہے نہیں کیا، وہ 2 سال بعد اب جب سزائیں دیں گے تو ان پہ وہ تو متنازع بن جاتی ہیں. اور جس قسم کی وہ سزائیں آئی ہیں، جنہوں نے پریس کانفرنسز کی وہ بری ہو گئے اور جنہوں نے نہیں کی ان کو سزائیں ہو گئیں. یہ عجیب سی بات ہے، پر بہت سے اس پہ اعتراضات اٹھ کے ہیں. اب سر خان صاحب نے جو کہا ہے کہ ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی حصہ نہیں لے گی، اس اسٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے، میرے خیال میں درست سٹیٹمنٹ ہے. درست ہے، کیونکہ آج پاکستان کے عوام کو بھی الیکشن کے نظام پہ کوئی اعتماد نہیں ہے کہ ملک کے اندر الیکشن نہ ملک کے مسائل کا حل کر سکتے ہیں. اور یہ ماضی میں بہت سے ایسے تماشے ہوئے ہیں، لوگوں کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے، ان کو سزائیں دی گئی ہیں، ان کی سیٹیں لے لی گئی ہیں، اس پہ بائی الیکشن کرائے جاتے ہیں، پھر اس کو ایک فتح تصور کیا جاتا ہے. صحیح.
تو ٹھیک ہے 9 مئی کو کسی طریقے سمیٹا نہیں جا سکتا کیونکہ بلنڈرز ہوتے ہیں, ہو جاتے ہیں انسانوں سے, اب ماضی میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کو سمیٹا گیا ہے. 9 مئی کے کوئی چانسز کہ سمیٹا جائے یا کچھ خان صاحب جو ہیں وہ کسی طریقے جیل سے باہر آ جائیں, ان یور اوپینین؟ دیکھیں خان صاحب کا جیل سے باہر آنا یقیناً ان کے لیے بہتر ہوگا, ان کی جماعت کے لیے بہتر ہوگا, شاید ملک کی سیاست کے لیے بھی بہتر ہو. لیکن جس قسم کے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں, ایک کنفرنٹیشنل ماحول ہے, ایک بجائے ایک ون ون سچویشن ہونے کے, یہ جس کو ہم زیرو سم گیم کہتے ہیں کہ ایک جیتے گئے ہارے گا, ہم نے سیاست کو بنا دیا. بالکل, سیاست کو ہم نے نفرت میں بدل دیا ہے, دشمنی میں بدل دیا ہے, نفاق ملک کے اندر ہے. اس کو درست ایک فریق نہیں کر سکتا, ہم فریق بن گئے ہیں آپس میں. بالکل. تو اب سب کو بیٹھنا پڑے گا ملک کی خاطر. اگر ملک سے حب الوطنی کے دعوے سب کے ہیں, اگر آپ نہیں بیٹھیں گے ملک نہیں چل پائے گا. صحیح. سر خان صاحب کے بیٹوں کے ویزے کا ایشو بھی ہے, نائکاپ ان کا ایکسپائر ہو گیا ہے. اب بیٹوں کو ویزا دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا تو آنے والا وقت بتائے گا, لیکن ماضی کی اگر بات کی جائے تو خان صاحب وہ ہستی تھے جنہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا امریکہ کو. آن دا ادر ہینڈ کل بیٹے کا ایک انٹرویو تھا جس میں بیٹے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بات کریں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے تو خان صاحب کے لیے کچھ بہتر ہو سکتا ہے. یہ تھوڑا تضاد نہیں آ گیا کہ باپ تو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ رہے ہیں لیکن بیٹے جو ہیں وہ ٹرمپ کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے پتہ نہیں ایبسلیوٹلی ناٹ کس کو کہا تھا نہیں کہا تھا, وہ تو تاریخ کا حصہ ہے, اللہ بہتر جانتا ہے حقیقت کیا ہے. بیٹے جو ہیں وہ باپ کی بات کر رہے ہیں, وہ سیاست کی بات نہیں کر رہے, اپنے والد کی بات کر رہے ہیں جو ہر اولاد کا حق ہوتا ہے. انہوں نے کر دی ہے, اس کو اچھا سمجھا جائے برا سمجھا جائے, یہ ان کا ملک سے جو تعلق ہے وہ بڑا کم ہے, ڈسکنیکٹڈ ہے. نہ ان کے پاس نیشنلٹی ہے, نہ شاید وہ یہاں زیادہ عرصہ رہے ہیں. لیکن یقیناً ہر اینڈ ڈو یو تھنک کہ ان کو والد کے لیے آنا چاہیے, سیاست کریں یا نہ کریں, بٹ نہیں وہ آ کے کیا کریں, بالکل ملنے کی اجازت ہونی چاہیے, ملنے کی, ہاں بالکل. اور یہ دیکھیں یہ کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں, یہ سب 28-30 سال کی عمر کے لگ بھگ ان کی عمر ہے, تو بالکل اجازت ملنی چاہیے, تو ان کا حق ہے.